جب میر امیت 25 مارچ سن 1963 کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ مقرر ہوئے تو انہوں نے کئی اسرائیلی دفاعی اہلکاروں سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اسرائیل کی سلامتی میں موساد کا سب سے بڑا تعاون کیا ہو سکتا ہے۔ سب نے کہا کہ اگر کسی طرح وہ سوویت طیارہ MiG-21 کو اسرائیل لا سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اصل کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ایزر وائزمین اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ بنے۔ وہ ہر 2-3 دن بعد میر امیت کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران میر نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر وائزمین نے کہا، مجھے MiG-21 چاہیے۔ میر امیت اپنی کتاب ہیڈ ٹو ہیڈ میں لکھتے ہیں، میں نے وائزمین سے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پوری مغربی دنیا میں ایک بھی MiG طیارہ نہیں ہے۔ لیکن وائزمین اپنی بات پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی صورت MiG-21 کی ضرورت ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی پوری طاقت لگانی چاہیے۔ امیت لکھتے ہیں، میں نے اس کی ذمہ داری رغویا ورڈی کو دی۔ انہوں نے اس سے قبل مصر اور شام سے یہ طیارہ لانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سوویت یونین نے سن 1961 میں عرب ممالک کو MiG-21 کی فراہمی شروع کی تھی۔ ڈورون گیلر اپنے مضمون سٹیلنگ اے سوویت MiG آپریشن ڈائمنڈ میں لکھتے ہیں، 1963 تک MiG-21 مصر، شام اور عراق کی فضائی افواج کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ روسی اس طیارے کے لیے اعلیٰ ترین سطح کی رازداری برقرار رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرب ممالک کو طیارے دینے پر جو سب سے بڑی شرط عائد کر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگرچہ طیارے ان کی سرزمین پر رہیں گے، لیکن طیاروں کی حفاظت، تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری سوویت حکام پر ہوگی۔ مغرب میں کسی کو MiG-21 کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ گیلر لکھتے ہیں، ورڈی نے عرب ممالک میں لیڈز کی تلاش شروع کی۔ کئی ہفتوں بعد انہیں ایران میں اسرائیلی ملٹری اتاشی یعقوب نمرادی کی طرف سے ایک رپورٹ موصول ہوئی کہ وہ ایک عراقی یہودی یوسف شمیش کو جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسے عراقی پائلٹ کو جانتے ہیں جو MiG-21 طیارہ اسرائیل لا سکتا ہے۔ شمیش غیر شادی شدہ تھا اور خوش باش زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ اس میں لوگوں سے دوستی کرنے اور ان کا مکمل اعتماد جیتنے کی حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ شمیش کے بغداد میں ایک مسیحی گرل فرینڈ تھی جس کی بہن کمیلا نے عراقی فضائیہ کے ایک عیسائی پائلٹ کیپٹن منیر ردفا سے شادی کی تھی۔ شمیش کو معلوم تھا کہ منیر مطمئن نہیں تھے کیونکہ ایک بہترین پائلٹ ہونے کے باوجود انہیں ترقی نہیں دی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہی ملک میں کردوں کے آبادیوں پر بمباری کریں۔ جب انہوں نے اپنے افسران سے اس کی شکایت کی تو انہیں بتایا گیا کہ چونکہ وہ مسیحی ہیں اس لیے اسے ترقی نہیں دی جا سکتی اور وہ کبھی اسکواڈرن لیڈر نہیں بن سکتے۔ ردفا بہت حوصلہ مند تھے، ان کا خیال تھا کہ اب عراق میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نوجوان پائلٹ ردفا سے تقریباً 1 سال تک بات کرنے کے بعد شمیش انہیں ایتھنز جانے کے لیے راضی کرنے میں کامیاب رہے۔ شمیش نے عراقی حکام کو بتایا کہ ردفا کی بیوی کو شدید بیماری ہے اور وہ مغربی ڈاکٹروں کے علاج سے ہی بچ سکتی ہے، انہیں فوری طور پر یونان لے جایا جائے۔ ان کے شوہر کو بھی ان کے ساتھ وہاں جانے کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ وہ خاندان میں واحد فرد ہے جو انگریزی بول سکتا ہے۔ عراقی حکام نے ان کی درخواست پر اتفاق کیا اور منیر ردفا کو اپنی اہلیہ کے ساتھ ایتھنز جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ایتھنز میں موساد نے اسرائیلی فضائیہ کے ایک اور پائلٹ کرنل زیف لیرون کو ردفا سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ موساد نے ردفا کا کوڈ نام یاہولوم رکھا جس کا مطلب ہیرا ہے۔ اس پورے مشن کو آپریشن ڈائمنڈ کے نام دیا گیا۔ ایک دن لیرون نے ردفا سے پوچھا، اگر آپ اپنے طیارے کے ساتھ عراق سے باہر جائیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ردفا کا جواب تھا، وہ مجھے مار ڈالیں گے اور کوئی بھی ملک مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس پر لیرون نے کہا، ایک ملک ہے جو آپ کا کھلے عام استقبال کرے گا اور اس کا نام اسرائیل ہے۔ ایک دن سوچنے کے بعد ردفا نے MiG-21 طیارے کے ساتھ عراق سے باہر آنے پر رضامندی ظاہر کی۔
بعد میں لیرون نے ایک انٹرویو میں ردفا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا۔ یونان سے دونوں روم چلے گئے، شمیش اور ان کی خاتون دوست بھی وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دنوں بعد اسرائیلی فضائیہ کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ آفیسر یہودا پورات بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ بات روم میں ہی طے کی گئی تھی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور ردفا کے درمیان رابطہ کیسے قائم کیا جائے گا۔ مائیکل بار زوہر اور نسیم مشل اپنی کتاب دی گریٹسٹ مشن آف اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد میں لکھتے ہیں، یہ طے تھا کہ جب ردفا اسرائیل کے ریڈیو اسٹیشن کول سے مشہور عربی گانا محبتین مرحبتین سنیں گے تو یہ ان کے لیے ایک اشارہ ہوگا کہ عراق چھوڑ دو، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ روم میں موساد کا سربراہ میر امیت خود ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ردفا کو بریفنگ کے لیے اسرائیل بلایا گیا، جہاں وہ صرف 24 گھنٹے رہے۔ اس دوران انہیں پورا منصوبہ تفصیل سے بتایا گیا، موساد نے اسے خفیہ کوڈ دیا۔ اسرائیلی جاسوس انہیں تل ابیب کے مرکزی سڑک النبی اسٹریٹ کے لے گئے۔ شام کو انہیں طافا کے ایک بڑے ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھلایا گیا۔ وہاں سے ردفا ایتھنز گئے اور پھر جہاز بدل کر بغداد چلے گئے اور پلان کے آخری مرحلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ پائلٹ کے خاندان کو عراق سے باہر کیسے بھیجا جائے۔ انہیں پہلے انگلینڈ اور پھر امریکہ بھیجا جانا تھا۔ ردفا کی کئی بہنیں اور بہنوئی بھی تھے اور ان سب کو عراق سے نکالنا ضروری تھا، اور یہ طے پایا کہ ان کے خاندان کو اسرائیل لے جایا جائے گا۔ مائیکل بار زوہر اور نسیم مشل لکھتے ہیں، ردفا کی بیوی کمیلا کو اس پلان کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور ردفا اسے سچ بتانے سے ڈرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، ردفا نے انہیں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ کافی دنوں کے لیے یورپ جا رہے ہیں۔ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ پہلے ایمسٹرڈیم گئیں۔ موساد کے لوگ جو وہاں ان کا انتظار کر رہے تھے وہ انہیں پیرس لے گئے، جہاں زیف لیرون نے ان سے ملاقات کی۔ ردفا کی بیوی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ لیرون نے بعد میں یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رکھا گیا تھا، جہاں صرف ایک ڈبل بیڈ تھا۔ ہم اس بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اسرائیل جانے سے ایک رات پہلے میں نے کمیلا کو بتایا کہ میں ایک اسرائیلی افسر ہوں، اور اگلے دن ان کے شوہر بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس کا بہت ڈرامائی رد عمل تھا۔ وہ ساری رات روتی اور چیختی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا شوہر غدار ہے، اور جب اس کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اسے مار ڈالیں گے۔ لیرون لکھتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سوجی ہوئی آنکھوں اور ایک بیمار بچے کے ساتھ ہم ہوائی جہاز میں سوار ہو کر اسرائیل پہنچے۔ 17 جولائی سن 1966 کو یورپ کے ایک موساد اسٹیشن کو ردفا کا ایک کوڈڈ خط موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے عراق سے پرواز کرنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ 14 اگست کو ردفا نے MiG 21 طیارے پر اڑان بھری، لیکن طیارے کے الیکٹریکل سسٹم میں خرابی کے باعث انہیں طیارے کو واپس لے کر راشد ایئر بیس پر لینڈ کرنا پڑا۔ بعد میں ردفا کو معلوم ہوا کہ جہاز میں خرابی سنگین نہیں تھی، دراصل جلے ہوئے فیوز کی وجہ سے ان کا کاکپٹ میں دھوئیں سے بھر گیا تھا، لیکن وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جہاز کو راشد ایئر بیس پر اتارا۔ 2 دن بعد ردفا نے دوبارہ اسی MiG 21 میں پرواز کی۔ وہ پہلے سے طے شدہ راستے پر پرواز کرتے رہے۔ مائیکل بار زوہر اور نسیم مشل لکھتے ہیں، پہلے ردفا نے بغداد کا رخ کیا اور پھر انہیں اپنے طیارے کا رخ اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ عراق کنٹرول روم نے اس کا نوٹس لیا اور ردفا کو واپس جانے کے لیے بار بار پیغامات بھیجے۔ جب منیر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے اس کے طیارے کو مار گرانے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد ردفا نے اپنا ریڈیو بند کر دیا۔ 2 اسرائیلی پائلٹوں کو یہ مشن سونپا گیا کہ وہ عراقی پائلٹ کو اسرائیل سرحد میں داخل ہوتے ہی اسرائیلی فضائی اڈے تک لے جائیں۔ رین پیکر، جنہیں اسرائیل کے بہترین پائلٹوں میں شمار کیا جاتا ہے، انہیں ردفا کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ رین پیکر نے ایئر فورس کنٹرول کو پیغام بھیجا، ہمارے مہمان کی رفتار کم ہو گئی ہے اور وہ مجھے انگوٹھے کا اشارہ دے رہا ہے کہ وہ نیچے اترنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے پروں کو بھی حرکت دی ہے، جو اس کے لیے ایک بین الاقوامی ضابطہ ہے۔ اس کے ارادے اچھے ہیں۔ بغداد سے ٹیک آف کرنے کے ٹھیک 65 بعد
ریدفا کا طیارہ 8 بجے اسرائیل کی حدود ایئر بیس پر اترا۔ آپریشن ڈائمنڈ کے آغاز کے 1 سال کے اندر اور سن 1967 کی 6 روز جنگ کے آغاز سے 6 ماہ قبل اسرائیلی فضائیہ کے پاس اس دور میں دنیا کا جدید ترین طیارہ MiG 21 تھا۔ موساد کی ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ لینڈنگ کے بعد ایک پریشان اور ہکا بکا ریدفا کو حضور بیس کمانڈر کے گھر لے جایا گیا۔ وہاں کئی سینئر اسرائیلی افسران نے انہیں پارٹی میں کھینچ لیا، یہ سمجھے بغیر کہ اس وقت ان پر کیا گزر رہی تھی۔ ریدفا پارٹی کے ایک کونے میں بیٹھے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ کچھ دیر آرام کرنے اور پرسکون ہونے کے بعد ان کی بیوی اور بچے اسرائیل کے لیے جہاز میں سوار ہو گئے۔ منیر ریدفا کو پریس کانفرنس کے خطاب کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ کس طرح عراق میں عیسائیوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کے اپنے لوگ کردوں پر بم گرا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد منیر کو تل ابیب کے شمال میں سمندر کے کنارے واقع شہر ہرزلیہ میں اپنے اہل خانہ سے ملنے لے جایا گیا۔ میر امیت نے بعد میں لکھا کہ میں نے اسے پرسکون کرنے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے اور اس کے کیے کی تعریف کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہم اس کے اور اس کے خاندان کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن منیر کے گھر والے، خاص طور پر اس کی بیوی، تعاون کرنے کو تیار نہیں تھی۔ منیر نے MiG 21 کے ساتھ اترنے کے چند دن بعد اس کی بیوی کے بھائی جو عراقی فضائیہ میں افسر تھا وہ بھی اسرائیل پہنچ گیا۔ شمیش اور ان کی گرل فرینڈ کیملی بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں یورپ لے جایا جا رہا ہے جہاں اس کی بہن بہت بیمار ہے، لیکن جب انہیں اسرائیل میں اپنے بہنوئی منیر سے ملاقات کرائی گئی تو وہ اپنا آپا کھو بیٹھے، اسے غدار کہہ کر اس پر کود پڑے اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی بہن پر بھی اس سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بہن کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ ان کی بہن نے بہت وضاحتیں کی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ دن کے بعد وہ عراق واپس چلے گئے۔ سب سے پہلے اسرائیل کے سب سے مشہور فضائیہ کے پائلٹ ڈینی شاپیرا نے MiG 21 اڑایا تھا۔ طیارے کے اترنے کے 1 دن بعد ایئر فورس چیف نے انہیں فون کیا اور کہا کہ وہ MiG 21 اڑانے والے پہلے مغربی پائلٹ ہوں گے۔ آپ کو اس ہوائی جہاز کا باریک بینی سے مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کے فوائد اور نقصانات معلوم کرنا ہوں گے۔ ڈینی شاپیرا نے بعد میں یاد کرتے ہوئے کہا، ہم تازور میں ملے تھے جہاں MiG 21 طیارہ کھڑا تھا۔ ریدفا نے مجھے تمام بٹن بتائے تھے۔ ہم نے طیارے کے بارے میں تمام ہدایات پڑھی جو عربی اور روسی زبان میں لکھی ہوئی تھیں۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں جہاز اڑانے جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا، تم نے فلائنگ کورس مکمل نہیں کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک ٹیسٹ پائلٹ ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مائیکل بار زوہر اور نسیم مشل لکھتے ہیں، اسرائیلی فضائیہ کے تمام سینئر افسران MiG 21 کی پہلی پرواز دیکھنے کے لیے ہاتھزور پہنچے۔ ایئر فورس کے سابق سربراہ ایزرو وزمین بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے شاپیرا کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا کہ وہ کوئی کرتب نہ دکھائیں اور جہاز کو بحفاظت لینڈ کرائیں۔ ریدفا بھی وہاں موجود تھے۔ فلائٹ کے بعد جیسے ہی شاپیرا اترے تو منیر ریدفا دوڑتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے پائلٹ کے ساتھ عرب آپ کو کبھی شکست نہیں دے سکیں گے۔ کچھ دنوں کی اڑان بھرنے کے بعد فضائیہ کے ماہرین سمجھ گئے کہ MiG 21 طیارے کو مغرب میں اتنی عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے۔ یہ اونچائی پر بہت تیزی سے اڑ سکتا ہے اور میراج 3 جنگی طیارے سے 1 ٹن کم وزنی ہے۔ امریکیوں نے ماہرین کی ایک ٹیم اسرائیل بھیجی کہ وہ اس طیارے کا مطالعہ کریں اور اسے اڑائیں، لیکن اسرائیلیوں نے انہیں طیارے کے قریب نہیں آنے دیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ امریکہ پہلے سوویت طیارہ شکن میزائل سیم 2 کی ٹیکنالوجی ساتھ شیئر کرے۔ بعد میں امریکہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ امریکی پائلٹ اسرائیل پہنچے۔ انہوں نے MiG 21 کا معائنہ کیا اور اسے اڑایا بھی۔ MiG 21 کا راز جان کر اسرائیلی فضائیہ کو بہت فائدہ ہوا۔ اس نے عرب ممالک کے ساتھ 6 روزہ جنگ کی تیاری میں ان کی مدد کی۔ اس MiG 21 کے اصرار نے اسرائیل کی فتح میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور چند ہی گھنٹوں میں اسرائیل نے پوری عرب فضائیہ کو تباہ کر دیا۔
منیر ردفا اور ان کے خاندان کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ مائیکل باز زہرہ اور نسیم مشل لکھتے ہیں، منیر کو اسرائیل میں ایک سخت، تنہا اور ناخوشگوار زندگی گزارنی پڑی۔ اپنے ملک سے باہر نئی زندگی گزارنا ان کے لیے ایک ناممکن کام بن گیا۔ منیر اور ان کا خاندان ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور آخر کار ان کا خاندان ٹوٹ گیا۔ وہ لکھتے ہیں 3 سال تک منیر نے اسرائیل کو اپنا گھر بنانے کی کوشش کی اور اسرائیلی تیل کمپنیوں کو ڈکوٹا طیارے بھی اڑائے، لیکن وہاں پر ان کا دل نہیں لگا۔ اسرائیل میں اسے ایک ایرانی پناہ گزین کی شناخت دی گئی، لیکن وہ خود کو اسرائیل میں زندگی کے مطابق ڈھال نہیں سکے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے اسرائیل چھوڑ دیا اور جعلی شناخت کے ساتھ ایک مغربی ملک میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں بھی سیکیورٹی اہلکاروں کے گھیرے میں رہنے کے باوجود وہ خود کو تنہا محسوس کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ ڈرتے تھے کہ ایک دن عراق کا بدنام زمانہ مخبر انہیں اپنا نشانہ بنا لے گا۔ MiG 21 کو اسرائیل کے لیے اڑانے کے 22 سال بعد منیر ردفا اگست 1988 میں اپنے گھر پر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ موساد نے منیر ردفا کے اعزاز میں ایک یادگاری تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ ایک ناقابل فراموش منظر تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی عراقی پائلٹ کی موت پر سوگ منا رہی تھی۔ بعد میں ردفا کی زندگی پر 2 بہت زیر بحث فلمیں بنائی گئیں، سٹیل دی اسکائی اور گیٹ می MiG 21۔ ردفا کی طرف سے لائے گئے MiG 21 کو اسرائیل کے ہتازارین ایئر فورس میوزیم میں لے جایا گیا، جہاں اسے آج تک رکھا گیا ہے۔